بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النفقات، یہ کتاب ہے خرچوں کے احکام کے بیان میں۔ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ، خرچہ واجب ہے بیوی کے لیے، علی زوجہا، اس کے شوہر پر، مسلمتن کانت او کافرتن، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافرہ، اذا سلمت نفسہا فی منزلہ، جب سپرد کر دے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں، فعلیہ نفقتہا، تو شوہر پر لازم ہے اس کا خرچہ، وکسوتہا، اور اس کا لباس، وسکناہا، اور اس کی رہائش۔ یعتبر ذالک، اس کا اعتبار کیا جائے گا، بحالہما، ان دونوں کی حالت پر، موسراً کان الزوج او معسراً، خواہ مالدار ہو شوہر یا تنگ دست ہو۔ تو شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کو نفقہ یعنی خرچہ دے، خواہ بیوی مسلمان ہو یا کافرہ ہو۔ اور اگر وہ بیوی اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں حوالے کر دیتی ہے، سپرد کر دیتی ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو خرچہ بھی دے، اس کا لباس بھی مہیا کرے، اور اس کو رہائش بھی دے۔ باقی خرچے میں کیسے ہوگا اعتبار، تو ان دونوں کی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اگر دونوں مالدار ہیں تو مالداروں والا خرچہ، اگر دونوں تنگ دست ہیں تو تنگ دستوں والا خرچہ مرد پر لازم ہوگا، اور اگر مرد مالدار ہے اور بیوی تنگ دست ہے تو بیوی کے لیے اتنا خرچہ ہوگا جو تنگ دستوں سے کچھ زیادہ اور مالداروں سے کچھ کم ہو۔ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو خرچہ دے، خواہ بیوی مسلمان ہو یا کافرہ۔ جب وہ اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں حوالے کر دے تو شوہر پر اس کا خرچہ، لباس اور رہائش سب لازم ہے، اور اس میں اعتبار ان دونوں کی حالت کا ہوگا۔ اگر دونوں مالدار ہیں میاں بیوی تو مالداروں والا خرچہ لازم ہوگا، اگر دونوں تنگ دست ہیں تو تنگ دستوں والا خرچہ ہوگا، اگر مرد مالدار اور بیوی تنگ دست ہے تو پھر بیوی کے لیے ایسا خرچہ ہوگا جو تنگ دستوں سے کچھ زیادہ اور مالداروں سے کچھ کم، مالداری سے کچھ کم خرچہ ہو۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ، بس اگر وہ اپنے آپ کو روک دے، اگر حوالے کرنے سے باز رہے، فَإِنِ امْتَنَعَتْ، پس اگر وہ باز رہے، من تسلیم نفسہا، اپنے آپ کو حوالے کرنے سے، حتیٰ یعطیہا مہرہا، یہاں تک کہ دے شوہر اس کو اس کا مہر، فلہا النفقۃ، تو اس کے لیے خرچہ ہوگا، وَإِن نشزت، اور اگر وہ نافرمان ہو، فلا نفقۃ لہا، تو اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوگا، حتیٰ تعود الی منزلہ، یہاں تک کہ وہ لوٹے شوہر کے گھر کی طرف۔ اگر بیوی کہتی ہے جب تک مجھے میرا مہر نہیں دیتے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، تو تب بھی شوہر پر لازم ہے کہ اس کو خرچہ دے۔ لیکن اگر وہ نافرمانی کرتی ہے، گھر سے نکل جاتی ہے، تو پھر کوئی خرچہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں آتی۔ اگر بیوی کہتی ہے جب تک میرا مہر نہیں دیتے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، تو تب بھی شوہر پر لازم ہے کہ اس کو خرچہ دے۔ اور اگر عورت گھر سے نکل جاتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، تو اس کے لیے تب تک خرچہ نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں لوٹتی۔ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً، اور اگر وہ چھوٹی ہو، لَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا، وہ اس سے نفع نہ اٹھا سکتا ہو، فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، تو اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا، اگرچہ وہ حوالے کر دے اس کی طرف اپنے آپ کو۔ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا، اور اگر شوہر چھوٹا ہو، لا يقدر علی الوطی، قادر نہ ہو صحبت پر، والمرأة کبیرة، اور بیوی بڑی ہو، فلہا النفقۃ من مالہ، تو اس کے لیے خرچہ ہوگا اس کے مال سے۔ اگر بیوی اتنی چھوٹی ہے کہ اس سے شوہر نفع نہیں اٹھا سکتا، تو شوہر پر کوئی خرچہ بھی لازم نہیں ہے، اگرچہ وہ بیوی اپنے آپ کو اس کے حوالے بھی کر دے۔ لیکن اگر شوہر چھوٹا ہے اور وہ صحبت پر قادر نہیں ہے، بیوی بڑی ہے، تو تب اس کے مال سے بیوی کو خرچہ ملے گا۔ اگر بیوی اتنی چھوٹی ہے، کم سن ہے کہ شوہر اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، تو شوہر پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے بھی کر دے۔ لیکن اگر شوہر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ صحبت پر قادر نہیں ہے اور بیوی بڑی ہے، تو شوہر کے مال سے اس بیوی کا خرچہ لازم ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ، اور جب طلاق دے آدمی، امرأتہ، اپنی بیوی کو، فَلَهَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا، تو اس کے لیے خرچہ اور رہائش ہوگی اس کی عدت میں، رجعیًا کان او بائنا، خواہ طلاق رجعی ہو یا بائنہ ہو۔
ولا نفقۃ للمتوفی عنہا زوجہا، اور کوئی خرچہ نہیں اس عورت کے لیے کہ وفات پا جائے اس سے اس کا شوہر۔ بیوی کو طلاق دے تو عدت کے دوران خرچہ اور رہائش لازم ہے، خواہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بینہ، لیکن شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو عدت کے دوران خرچہ اور رہائش لازم ہے شوہر پر، خواہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بینہ ہو، لیکن شوہر فوت ہو جائے تو پھر بیوی کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔ وَكُلُّ فُرْقَةٍ، اور ہر وہ جدائی جاءت من قبل المرأة، جو آئی ہو عورت کی جانب سے، بمعصیۃ، گناہ کی وجہ سے، تو فلا نفقۃ لہا، اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ، اور اگر اس کو طلاق دی پھر وہ مرتد ہو گئی، سقطت نفقتها، تو ساقط ہو جائے گا اس کا خرچہ۔ میاں بیوی میں جدائی ایسے گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے جو گناہ عورت کی جانب سے ہے، تو پھر بیوی کو خرچہ نہیں ملے گا، اور اگر پہلے طلاق دی پھر وہ مرتد ہو گئی تو اس کا خرچہ جو عدت کے دوران لازم تھا وہ اب ساقط ہو جائے گا، وہ لازم نہیں رہے گا۔ میاں بیوی میں جدائی ایسے گناہ کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ جو گناہ عورت کی جانب سے ہے، عورت نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے ان کا نکاح ختم ہو گیا، تو اب اس عورت کو کوئی خرچہ نہیں ملے گا۔ اور اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی عدت کے دوران وہ مرتد ہو گئی تو عدت والا جو خرچہ لازم تھا وہ اب ختم ہو جائے گا، شوہر پر لازم نہیں رہے گا۔ وَإِن مَكَّنَتْ، اور اگر قدرت دے دی ابن زوجہا، اپنے شوہر کے بیٹے کو، من نفسہا، اپنے آپ پر، فَإِن كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، پس اگر طلاق کے بعد ہو، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کے لیے خرچہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ، اور اگر طلاق سے پہلے ہو، فَلَا نَفْقَةَ لَهَا، تو اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ بیوی نے اپنے شوہر کے بیٹے کو، جو کہ کسی اور بیوی سے تھا، سابقہ بیوی سے تھا، اپنے آپ پر قدرت دے دی، یعنی شوہر کے بیٹے نے اس کے ساتھ صحبت کر لی، تو دیکھیں گے ایسا کام اس نے طلاق کے بعد کیا ہے یا طلاق سے پہلے، شوہر اسے طلاق دے چکا تھا یا طلاق سے پہلے اس نے یہ کام کیا۔ اگر طلاق کے بعد اس نے یہ کام کیا ہے تب تو اس کو خرچہ ملے گا عدت کے دوران، اور اگر طلاق سے پہلے ہے اور اسی وجہ سے اس میں نکاح ختم ہو گیا تو اب اس کو کوئی خرچہ نہیں ملے گا۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کے بیٹے کو، جو کسی اور بیوی سے تھا، اپنے آپ پر قدرت دے دی، تو دیکھیں گے یہ کام اس نے طلاق کے بعد کیا ہے، شوہر طلاق دے چکا ہے، یا طلاق سے پہلے کیا ہے۔ اگر طلاق کے بعد کیا ہے تو بیوی کو خرچہ ملے گا عدت کے دوران، اور اگر طلاق سے پہلے کیا ہے تو کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا حُبِسَتْ، اور جب قید کر لیا جائے، المرأة، عورت کو، فی دین، دین میں، او غصبها رجل، یا اس کو غصب کر لے کوئی آدمی، کرہن، جبرن، زبردستی، فذهب بها، پس اس کو وہ لے جائے، او حجت، یا اس نے حج کیا، مع غیر محرم، غیر محرم کے ساتھ، فلا نفقۃ لها، تو اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ عورت کے ذمہ دین تھا، اس کو دین کی وجہ سے قید کر لیا گیا، یا کسی آدمی نے زبردستی اس کو غصب کیا اور اپنے ساتھ لے گیا، یا اس نے غیر محرم کے ساتھ حج کیا ہے، تو اب اس بیوی کو خرچہ نہیں ملے گا۔ عورت کے ذمہ دین تھا تو قرض خواہ نے اس کو قید کروا دیا، یا کسی آدمی نے زبردستی اس کو غصب کیا اور ساتھ لے گیا، یا اس نے غیر محرم کے ساتھ حج کیا، تو اب اس کو کوئی خرچہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا مَرِضَتْ، اور جب بیمار ہو جائے، فی منزل الزوج، شوہر کے گھر میں، فَلَهَا النَّفْقَةُ، تو اس کے لیے خرچہ ہوگا۔ اگر بیوی شوہر کے گھر میں بیمار ہو جاتی ہے تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے۔ اگر بیوی شوہر کے گھر میں بیمار ہو گئی تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے۔ وَتُفْرَضُ، اور مقرر کیا جائے گا، علی الزوج، شوہر پر، نفقۃ خادمها، اس کے خادم کا خرچہ، اذا کان موسرا، جبکہ وہ مالدار ہو، ولا تفرض لأکثر من خادم واحد،
اور مقرر نہیں کیا جائے گا ایک خادم سے زائد کے لیے۔ بیوی کا کوئی خادم ہے تو اور شوہر مالدار ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کے خادم کا خرچہ بھی ادا کرے، لیکن صرف ایک خادم کا خرچہ اس پر لازم ہے۔ اگر بیوی کے زیادہ خادم ہیں تو ان کا خرچہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔ بیوی کا کوئی خادم ہے اور شوہر مالدار ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کے خادم کا خرچہ بھی دے، لیکن صرف ایک خادم کا خرچہ لازم ہوگا، ایک سے زیادہ خادم ہیں تو ان کا خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ وعلیہ اور اس پر لازم ہے ان یسکنھا کہ اس کو ٹھہرائے فی دار مفردۃ اکیلے گھر میں، لیس فیہا احد من اہلہ نہ ہو اس میں کوئی ایک شوہر کے گھر والوں میں سے، الا ان تختار ذلک مگر یہ کہ وہ بیوی اس کو پسند کرے۔ شوہر پر لازم ہے بیوی کو الگ گھر میں رکھے جس میں شوہر کے خاندان کا کوئی فرد نہ ہو۔ ہاں اگر بیوی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تمہارے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ رہ سکتی ہے، ورنہ شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو الگ مکان میں ٹھہرائے جس میں شوہر کے خاندان کا کوئی فرد نہ ہو۔ یہ شوہر پر لازم ہے، الگ گھر اس کو دے۔ ہاں اگر بیوی رہنا چاہتی ہے شوہر کے خاندان کے ساتھ تو ٹھیک ہے، پھر رہ سکتی ہے۔ وللزوج اور شوہر کے لیے جائز ہے ان یمنع والدیہا کہ روکے بیوی کے والدین کو، وولدہا اور اس کی اولاد کو، من غیرہ جو اس کے غیر سے ہو، واہلہا اور اس کے گھر والوں کو، من الدخول علیہا اس پر داخل ہونے سے، ولا یمنعہم اور ان کو نہ روکے، من النظر الیہا اس کی طرف دیکھنے سے، ولا من کلامہم معہا اور نہ ان کے اس سے بات کرنے سے، فی ای وقت اختاروا خواہ کسی بھی وقت وہ چاہیں۔ شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بیوی کے والدین، اس کے جو پہلے شوہر سے اولاد ہے اور اس کے دیگر گھر والے، ان کو روک سکتا ہے کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، لیکن ان لوگوں کو اس کی بیوی کی طرف دیکھنے سے اور بات کرنے سے نہیں روک سکتا۔ وہ جس وقت بھی چاہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی کے والدین اور بیوی کی وہ اولاد جو سابقہ شوہر سے ہے اور بیوی کے باقی گھر والے قریبی رشتہ دار وغیرہ، ان کو روک سکتا ہے کہ وہ ہمارے گھر نہ آئیں۔ البتہ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیوی کو اور بات بھی کر سکتے ہیں جس وقت وہ چاہیں، روک نہیں سکتا پھر۔ ومن اعسر اور جو عاجز آ جائے بنفقۃ امرأتہ اپنی بیوی کے خرچہ سے، لم یفرق بینہما تو تفریق نہیں کی جائے گی ان دونوں کے درمیان، ویقال لہا اور بیوی کو کہا جائے گا استدینی علیہ اس پر قرض لیتی رہو۔ کوئی شخص شوہر کہتا ہے کہ میں اس کا خرچہ ادا نہیں کر سکتا تو اب قاضی ان کے درمیان تفریق نہ کرے بلکہ بیوی کو کہے اس کے نام پر قرض لیتی رہو، اور قرض کی ادائیگی پھر خود اس شوہر کے ذمہ ہوگی۔ کوئی شخص کہتا ہے میں اپنا بیوی کا خرچہ نہیں ادا کر سکتا تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق نہ کرے، نکاح ختم نہ کرے، بلکہ بیوی کو کہا جائے گا استدینی علیہ اس کے نام پر قرضہ لیتی رہو، اس قرضہ کی ادائیگی اس شوہر کے ذمہ ہی ہوگی۔ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ اور جب غائب ہو جائے آدمی، وَلَهُ مَالٌ اور اس کے لیے مال ہو، فِي يَدِ رَجُلٍ کسی مرد کے قبضہ میں، يَعْتَرِفُ بِهِ جو اعتراف کرتا ہو اس کا، وَبِالزَّوْجِيَّةِ اور زوجیت کا، فرض القاضی فی ذلک المال مقرر کرے قاضی اس مال میں، نفقۃ زوجۃ الغائب غائب کی بیوی کے خرچے کا، وأولادہ الصغار اور اس کی چھوٹی اولاد کے خرچے کا، ووالدیہ اور اس کے والدین کے خرچے کا، ویأخذ منہا کفیلا بہا اور لے اس سے اس کا کفیل ایک ضامن، ولا یقضی اور فیصلہ نہ کرے بنفقۃ خرچے کا، فی مال الغائب غائب کے مال میں، الا لہؤلاء مگر ان لوگوں کے لیے۔
شوہر غائب ہو گیا لیکن اس کا ایک کچھ مال ہے کسی کے قبضہ میں، اور وہ شخص کہتا ہے یہ اس غائب شوہر کا مال ہے، اور یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو، تو قاضی اسی مال سے اس کی بیوی کا خرچہ، اس کی چھوٹے بچوں کا خرچہ اور والدین کا خرچہ مقرر کر دے گا، لیکن اس بیوی سے پھر ضامن لے گا۔ تو غائب کے مال کا جو خرچہ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہو سکتا ہے، بیوی، چھوٹے بچے اور والدین، کسی اور کے لیے خرچہ پھر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ شوہر غائب ہو گیا لیکن اس کا کچھ مال کسی کے قبضہ میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو شوہر غائب ہو گیا یہ اسی کا مال ہے اور تم اس کی بیوی ہو، زوجیت کا بھی اعتراف کرتا ہے، تو قاضی اسی مال سے بیوی کا خرچہ بھی لازم کرے گا، اس کے چھوٹے بچوں اور والدین کا خرچہ بھی لازم کرے گا، اور پھر بیوی سے کفیل اور ضامن لے لے گا، اور اس غائب کے مال کا جو خرچہ ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہی مقرر ہو سکتا ہے، یعنی بیوی، چھوٹے بچے اور والدین، کسی اور کے لیے مقرر نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي، اور جب قاضی فیصلہ کر دے، لہا اس کے لیے بِنَفْقَةِ الْإِعْسَارِ تنگ دستی والا خرچہ، ثم ایسر پھر وہ مالدار ہو جائے، فخاصمت ہو پس وہ اس سے جھگڑا کرے، تمم لہا نفقۃ الموسر تو پورا کرے اس کے لیے مالدار والا خرچہ۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ شوہر غریب ہے تو غریبوں والا خرچہ ہی تم کو ملے گا، پھر یہ شوہر مالدار ہو جاتا ہے اور بیوی کہتی ہے اب تو یہ مالدار ہو گیا، مجھے مالداری والا خرچہ دینا ہوگا، تو قاضی اس کے لیے مالداری والا خرچہ اب دے، شوہر پر لازم ہے کہ اب مالداری والا خرچہ پورا کر کے اس کو دے۔ شوہر کے بارے میں قاضی نے فیصلہ کیا کہ یہ تنگ دست ہے، تنگ دستی والا خرچہ ہی بیوی کو دے گا، پھر یہ شوہر مالدار ہو گیا اور بیوی کہتی ہے اب یہ مالدار ہو گیا، مجھے مالداری والا خرچہ چاہیے، تو قاضی اس کے لیے مالداری والا خرچہ اب پورا کروا کے دے شوہر سے۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ، اور جب مدت گزر جائے، لم ينفق الزوج علیہا خرچ نہ کیا ہو شوہر نے اس پر، وطالبته بذلك اور اس کا مطالبہ کیا اور اس سے مطالبہ کیا اس خرچے کا، فلا شیء لها تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا، الا ان یکون القاضی مگر یہ کہ قاضی نے فرض لها النفقۃ مقرر کیا ہو اس کے لیے خرچہ، او صالحت الزوج علی مقدارها یا صلح کر لی ہو بیوی نے شوہر سے اس کی مقدار پر، فیقضی لها پس فیصلہ کیا جائے گا اس کے لیے، بنفقۃ ما مضی گزشتہ وقت کے خرچے کا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک مدت گزر گئی، شوہر نے بیوی پر خرچہ نہیں کیا، اور اس کے بعد بیوی کہتی ہے مجھے خرچہ چاہیے، اس مدت کا جو گزر گیا ہے، جو مدت گزر گئی اس کا خرچہ مجھے چاہیے، تو اس کو عورت کو خرچہ نہیں ملے گا۔ ہاں، دو صورتوں میں خرچہ ملے گا۔ نمبر ایک، قاضی نے خرچہ مقرر کیا ہو پہلے سے کہ اتنا تم نے دینا ہے۔ نمبر دو، بیوی نے شوہر سے صلح کر لی ہو، طے کر لیا ہو کہ تم نے مجھے اتنا خرچہ دینا ہے ہر مہینے یا ہر ہفتے، تو اب گزشتہ مدت کا خرچہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ ایک عرصہ گزر گیا، شوہر نے بیوی پر خرچ نہیں کیا، اس کے بعد بیوی کہتی ہے جو عرصہ گزر گیا ہے اس کا مجھے خرچہ دو، تو اس بیوی کو خرچہ اس کا تو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، دو صورتوں میں دیا جائے گا۔ نمبر ایک، قاضی نے مقرر کیا ہو اس کے لیے خرچہ، یا بیوی نے شوہر سے صلح کر لی ہو، طے کر لیا ہو کہ تم نے مجھے ہر ہفتے یا ہر مہینے اتنے پیسے دینے ہیں، اور اس نے نہیں دیے، تو اب گزشتہ مدت کا خرچہ بھی بیوی کے لیے شوہر پر لازم ہوگا۔ آگے ہے فَإِن مَاتَ الزَّوْجُ پس اگر شوہر مر گیا، بعد ما قضى علیہ بالنفقۃ بعد اس کے کہ قاضی نے اس پر مقرر کیا تھا خرچہ، ومضت شہور اور گزر گئے کئی مہینے، سقطت النفقۃ تو ساقط ہو جائے گا نفقہ۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ تم نے اتنا خرچہ اس کو دینا ہے، اور اس کے بعد شوہر فوت ہو گیا اور کئی مہینے بھی گزر گئے، تو اب وہ خرچہ ساقط ہو جائے گا۔ قاضی نے فیصلہ کیا تم نے بیوی کو اتنا خرچہ دینا ہے، اس کے بعد شوہر فوت ہو گیا اور کئی مہینے بھی گزر گئے، تو سقطت النفقۃ وہ نفقہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَسْلَفَهَا اور اگر پیشگی خرچہ دے دے اس کو، نفقۃ سنۃ ایک سال کا خرچہ، ثم مات پھر فوت ہو گیا،
لم یسترجع منہا بشیء، نہیں لوٹایا جائے گا اس سے کچھ، نہیں واپس لیا جائے گا اس سے کچھ۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں یحتسب لها نفقۃ ما مضى، حساب کیا جائے گا اس کے لیے گزشتہ کے نفقہ، گزشتہ کے خرچہ کا۔ تو اگر شوہر نے سال کا پیشگی خرچہ دے دیا، اس کے بعد فوت ہو گیا، تو اب اس سے عورت سے واپس لیا جائے گا یا نہیں؟ تو حکم یہ ہے کہ اس سے واپس تو کچھ نہیں لیا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب حساب ہوگا، جو مدت گزر گئی ہے اس کا خرچہ تو اس عورت کو ملے گا، لیکن جو مدت ابھی رہتی ہے، مثلا 11 مہینے 10 مہینے ابھی رہتے ہیں، تو اس کا خرچہ وہ شوہر کے لیے ہوگا، وہ بیوی سے واپس لیا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پیشگی سال کا خرچہ بیوی کو دے دیا اور اس کے بعد شوہر فوت ہو گیا 1 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد، تو حکم تو یہ ہے کہ بیوی سے جو کچھ اس کو دیا گیا ہے واپس نہیں لیا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واپس لیا جائے گا۔ 1 مہینہ یا 2 مہینہ جتنا عرصہ شوہر زندہ رہا وہ پیسے تو ہوں گے بیوی کے، اور اس کے بعد جو بچتے ہیں 10 مہینے یا 11 مہینے وہ اس سے واپس لے لیے جائیں گے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، اور جب شادی کی غلام نے حُرَّةً آزاد عورت سے، فَنَفْقَتُهَا دَيْنٌ، تو اس کا خرچہ دین ہوگا، علیہ اس پر، یُبَاعُ فِيهَا بیچا جائے گا اس کو اس میں۔ تو غلام نے آزاد عورت سے شادی کی تو خرچہ تو اس پر بھی لازم ہے، غلام پر بھی، لیکن غلام کو بیچ کر اس کا خرچہ ادا کیا جائے گا۔ غلام نے آزاد عورت سے شادی کی تو غلام پر خرچہ لازم تو ہے بیوی کے لیے، لیکن کیسے ہوگا کہ اس کو بیچ کر اس کا خرچہ پورا کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ، اور جب شادی کرے آدمی، أَمَةً باندی سے، فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا، پس اس کو ٹھکانہ دے اس کا مالک اس شوہر کے ساتھ کسی گھر کا، فَعَلَيْهِ النَّفْقَةُ، تو اس پر خرچہ لازم ہے، وَإِن لَّمْ يُبَوِّئْهَا، اور اگر اس کو ٹھکانہ نہ دے اس کے ساتھ، فَلَا نَفْقَةَ لَهَا عَلَيْهِ، تو کوئی خرچہ نہیں اس بیوی کے لیے اس شوہر پر۔ ایک آدمی نے باندی سے شادی کی تو کیا اس آدمی پر باندی کا خرچہ لازم ہوگا؟ دیکھیں گے مالک نے ان کو الگ ٹھکانہ، الگ رہائش دی ہے کہ نہیں دی۔ اگر دی ہے تب تو خرچہ شوہر پر لازم، اگر نہیں دی تو لازم نہیں ہے۔ کسی نے باندی سے شادی کی تو کیا اس بیوی کا خرچہ لازم ہے کہ نہیں؟ دیکھیں گے مالک نے، باندی کے مالک نے ان دونوں کو الگ رہائش دی ہے کہ نہیں دی۔ اگر دی ہے تب تو خرچہ لازم ہے، اور اگر نہیں دی تو خرچہ لازم نہیں ہے۔